میرے پاس آپ آئیں یا آئے اور آپ نے آ کے کہا کہ جو آپ کا اسپاؤس ہے، چاہے وہ بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے، وہ نارسسٹک پرسنالٹی ہے اس کی، میں نے مان لیا. کیونکہ اس چیز کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے دنیا کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ لونگ کیئرنگ نظر آتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے، اصل میں جو ہے نا اس کی پکچر کچھ اور ہوتی ہے. جو آپ کا اسپاؤس ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنے کنٹرولنگ ہیں، اور ان لوگوں کو بالکل نہیں پسند، کیونکہ ان لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ انتہائی ٹاکسک ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کو شو کریں گے کسی اور کو بھی کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے سامنے انہوں نے ایک ماسک چڑھایا ہوا ہے، ایک ایسا ماسک جو ایک خوبصورتی کا ماسک ہے. جیسے کہ مگرمچھ کے اوپر کی جو ایک اسکن ہوتی ہے نا، کتنی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اندر سے مگرمچھ کتنا خطرناک ہے یہ صرف جو اندر تالاب میں رہتے ہیں نا وہی جانتے ہیں. تو جو لوگ ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسے لوگ میں اگر کسی ایسے بندے سے ملوں جو اپنی ہی تعریف کرتا ہو، اپنے آپ کو خدا جانتا ہو، اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھتا ہوں، اور سامنے والے بندے کو بالکل اہمیت نہ دیتا ہوں، اس صورت میں اگر 10 منٹ اس سے بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مل رہی ہوں، تو میں اس کی 10 منٹ 15 منٹ اس کی اپنی تعریفیں سن لوں گی، میں اس کی بات سن لوں گی. لیکن اگر مجھے ایسے بندے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ جائے، اور ایسا بندہ کوئی فیملی ممبر ہو، چاہے وہ فادر ہو، ہسبینڈ ہو، بردر ہو، بچے ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، مدر ہو، اگر کوئی بھی ہو، یا وائف ہو، یا بہن ہو اس طرح کی، یا بیٹی ہو، اگر نارسسٹک پرسنالٹی کا شکار ہے، تو اگر مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا مجبوری ہے، کیونکہ ایسا ریلیشن ہے جو ہم نہیں ختم کر سکتے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے. اس صورت میں جو انٹریکشن ہے وہ لیسٹ رکھا جائے. کس طریقے سے لیسٹ رکھا جائے؟ سو فار ایگزامپل، اگر مجھ سے وہ پرسنالٹی جو بھی ہے XYZ نارسسٹک بندہ اگر مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، تو میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں دوں گی، اور اس سے زیادہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گی. یا پھر اگر وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو صرف اتنا ہی بتاؤں گی جتنا اس نے پوچھا ہے، اور اس میں سے بھی ایموشنز کو الگ کر دوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ زبردستی آپ کو کھینچ لے گا، اور ایک ایسے ویل میں لے گا جیسے کہ پرانے زمانے میں موت کا کنواں ہوتا تھا نا، وہ ایک کنواں ہے جس میں گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے، اور وہ اس میں آپ کو بھی کھینچ لیتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نہ اس کنویں میں جاؤ کودو، تو بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھو. جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھو گے، تب تک آپ اس کے ساتھ موت کے کنویں میں وہ موت کا جو کھیل ہے وہ نہیں کھیل پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ جو نا وہ خود بھی نہیں مانتے کہ وہ اس طرح کی پرسنالٹی کا شکار ہیں. ریزنز بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ میں بحث چلتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جی نارسسٹک پرسنالٹی جو ہے نا وہ چائلڈ ٹراما کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتی ہے، لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بہت سارے ریزنز ہیں. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا موجود ہے تو پلیز بی ویجیلنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ویڈیوز بنائیے ان کی، اور ان کے پکچرز بنا کے، اگر وہ اتنے سمجھدار ہیں تو ان کو دکھائیے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ آٹومیٹکلی یہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کیا نارمل انداز سے ڈیل کیا جائے یا نہیں، بالکل نہیں. ان لوگوں کے لیے کو ڈیل کرنے کے لیے اسپیسیفک ٹیکنیکس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو ایک تھراپسٹ ہی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ کی ڈیلنگ اور نارمل بندوں کے ساتھ کی ڈیلنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اگر آپ 4 لوگوں کے ساتھ بڑے کھل کر ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تو اگر آپ اس پرسنالٹی کے سامنے آ کے وہی ہنسی مذاق، وہی کھل کے بات کریں گے، تو یہ آفینسو ہو جائیں گے اور آپ کا جینا حرام کر دیں گے. تو اس طریقے سے کیا کیا جائے؟ اس طریقے سے بات یہی ہے کہ کم سے کم بات کی جائے. اگر وہ کس طریقے سے، کیونکہ وہ بار بار ڈریگ کرتے ہیں آپ کو تاکہ آپ ان سے لڑیں، اور جب آپ ان سے لڑیں، اور کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے جب آپ روتے ہیں، آپ گڑ گڑاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ان لوگوں کے کانوں کو سکون ملتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں. تو کیا کیا جائے؟ کوشش کی جائے کہ کم سے کم ان سے بات کی جائے، اور کم سے کم ان کو ظاہر کیا جائے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو دونوں صورتوں میں نقصان جو ہے وہ آپ کا ہے. وہ ہے نا کہ اگر چاہے چھری خربوزے پہ ماری جائے یا خربوزہ چھری پہ مارا جائے، نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی فیملی ممبر آپ کے ارد گرد موجود ہے، تو یقین مانیے کہ اگر آپ ان سے بحث میں لڑیں گے تو نقصان صرف آپ کا ہے.
اگر آپ ان سے جو نا وہ زیادہ بات چیت کریں گے نقصان صرف آپ کا ہے. تو پلیز اپنی ایکسپیکٹیشنس کو چینج کیجیے اور کوشش کیجیے کہ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے سکیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ایسے لوگوں سے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.